مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں خالد صاحب کہ میں نے سنا کہ آپ نے وزیرستان کے لیے ان کی لینگویج کے حساب سے جو آپ نے ان کی لینگویج کو پروموٹ کیا، تھوڑا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے. جی بالکل. میری والدہ کی بڑی خواہش تھی جب وہ قرآن شریف پڑھتی تھی. تو آپ یقین مانیے ذرا ہمیں خود بھی نہیں پتہ، ہم عربی تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سورہ رحمان میں ہم کیا ہم بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو لے کے میں نے سورہ رحمان کو ٹرانسلیٹ کیا. تو جب میری والدہ نے سنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں نے چند لوگوں کو بٹھا کے اور پھر اچھے جو مفتی عالم تھے، جو وزیرستان سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان سے ڈسکس کر کے کہ کیا میں کہیں پہ غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، کہ نہیں بہترین ہے، یہ بہت اچھی ہے، ہاں اس کو تھوڑا یوں کر دیں، اس کو ایسے بولتے ہیں. کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہوتا، صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 کلومیٹر کے بعد کوئی ایک وزیر اس کو کچھ کسی اور طریقے سے بولے گا، میں کسی اور طریقے سے بولوں گا. ہم وزیرستان میں محسود فیملی جو ہے نا، وہ گھر کو کور بولتے ہیں، کور. تو وزیر فیملی آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ کیر بولتے ہیں. اچھا، کیر. تو یہ والی چیزیں صرف آ جاتی ہیں. تو میں نے سورہ رحمان کو ٹرانسلیٹ کیا، لوگوں نے بہت پسند کیا. صحیح. میری والدہ ہر وقت سنتی رہتی تھی، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو اب مجھے یہ بھی ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے اللہ توفیق دے کہ میں سورہ یاسین، سورہ نساء اور اس طرح کی، تاکہ ہماری خواتین، ہمارے وہاں لوگوں کو نا سمپل طریقے سے سمجھ آئے کہ میں پڑھ کیا رہی. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم اس کو اپنے ثواب کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اپنی لینگویج میں جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تبھی ہم لوگوں تک یہ اس کی پہنچ آئے گی کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اور یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہے. مطلب ابھی تک میں نے، یہ بڑا یونیک سا ایک آئیڈیا تھا آپ کا کہ مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، میں نے ابھی تک کسی سے بھی نہیں سنا.